یہاں پر آپ کو تازہ ترین نتائج سے متعلق آگاہ کریں۔ گلگت بلتستان الیکشن 24 میں سے 12 نشستوں کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، 6 نشستوں پر کامیاب غیر حتمی غیر سرکاری نتیجات، 2 نشستوں پر نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہیں، 3 نشستوں پر آزاد امیدوار اور 1 پر MWM امیدوار کامیاب ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن 24 میں سے 12 نشستوں کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، پیپلز پارٹی کا پلڑا اس میں بھاری ہے۔ اس سے پہلے گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہوئی ہے، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا اپنے بیان میں۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں واحد بڑی جماعت بن کر ابھری ہے، ہم گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کی کوشش کریں گے، میں عوام کے اعتماد پر ان کا شکر گزار ہوں، جیالوں کو جیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری کا اپنے بیان میں۔ اس بات کریں گے میر کراچی مرزا بہاب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مرزا صاحب، ہم نے دیکھا کافی جو ہے بہترین جو ہے وہاں پہ کمپین کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے، اعلیٰ قیادت وہاں پر موجود تھے، تاریخی ہم نے دیکھی کمپین وہاں پہ، بلاول بھٹو وہاں پہ موجود تھے، آصف بھٹو وہاں پہ موجود تھے اور نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ 24 میں سے جو ہے 12 نشستوں کے نتائج آئے ہیں اور ابھی تک پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منشور کا ساتھ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے تھرو پریکٹیکل ایکشن دکھایا کہ کس طریقے سے کیمپین انہوں نے کی، جگہ جگہ گلگت بلتستان میں وہ گئے، اور جو رسپانس گلگت بلتستان کی عوام کا پچھلے 1-1.5 ہفتے میں تمام ان کے جلسے جلوس میں تھا، وہ بڑا پرتپاک تھا، اور ماشاءاللہ وہ رزلٹ کیا اس نے آج جب لوگ باہر نکلے اور انہوں نے بیلٹ پہ تیر پر مہر لگائی، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی لوگ پیپلز پارٹی کو اپنے مسائل کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو حکمت عملی ہے، جو ان کا منشور ہے، وہ عوام دوست ہے اور وہ ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن چیز ہے، پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ اگر واحد پاکستان میں سیاسی جماعت ہے جس کی چاروں صوبوں کے اندر آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں پریزنس ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اچھا مصعب، یہ بتائیے گا کہ جب مکمل نتائج آئیں گے تو اس کے بعد کیا حکمت عملی ہوگی آپ کو جی بی کو لے کے؟ دیکھیے، بلاول صاحب نے مبارکباد کا ایک اپنا ٹویٹ کیا ہے، سوشل میڈیا پہ پیغام انہوں نے نشر کیا ہے، جس کے اندر انہوں نے عوام کا اور اپنے کارکنان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وی ہیو ایمرجڈ ایز دا سنگل لارجسٹ پارٹی۔ تو نیچرلی گورنمنٹ فارمیشن جو ہے وہ حکومت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی پرائیورٹی ہوگی، تاکہ جو وعدے بلاول صاحب نے گلگت بلتستان کی عوام سے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیا جا سکے۔ تو اب وہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ انفولڈ ہوں گی، بٹ جو رسپانس گلگت بلتستان کی عوام کا ہے وہ بہت زبردست ہے۔ اور میں ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جتنا پروپیگنڈا کر لیں، جتنی باتیں کر لیں، کردار کشی کر لیں، عوام جو ہے اس کو اندازہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کا منشور عوام دوست ہے، کس سیاسی جماعت کا جو لیڈر ہے وہ عوام کے درمیان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند چیز ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی سیاسی جماعت ایک بار پھر بلاول صاحب کی سربراہی میں اپنی پریزنس ہر جگہ مارک کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کافی گہرا تعلق ہے پیپلز پارٹی کا گلگت بلتستان میں، اور ہم نے دیکھا بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے بلاول بھٹو کا، جہاں جہاں وہ گئے ہیں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے ان کو جو ہے سامنے ہم نے نظر آئے، تو یہ جو متحرک نظر آئے نوجوان ہم نے دیکھا گلگت بلتستان میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بڑی خوشائن چیز ہے۔ دیکھیں، ملک جو ہے مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ نوجوان جو ہیں بلاول صاحب کو اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ بلاول صاحب خود نوجوان شخصیت ہیں، اور لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے 5-6 سالوں میں جہاں جہاں بلاول صاحب نے، چاہے وہ پارلیمانی سیاست ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل سیاست ہو، یا ایز فارن منسٹر پاکستان کی ترجمانی کرنی ہو بین الاقوامی سطح پر، بلاول صاحب نے اپنے لوہے کو منوایا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک جو نئی سوچ ہے عوام کی نظر میں، نوجوان ووٹر کی نظر میں، وہ بلاول صاحب کو دیکھتا ہے کہ ہاں ایک ایسا سیاسی لیڈر ہے جس کے پاس ایک منشور ہے، جس کے اندر وہ کوئی نہ کوئی حل طلب بات کر رہا ہے، کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی سلوشن لے کر آ رہا ہے، جس سے ایک عام آدمی کے مسائل میں آپ کمی لا سکیں۔ اچھا مرزا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کسی اتحادیے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو وہاں پہ گورنمنٹ بنانے میں؟ دیکھیے، یہ تو بات کرنا قبل از وقت ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ
کوشش کرتی ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں وی آر دا سنگل لارجسٹ پارٹی, بٹ جو نتائج مزید کنسالیڈیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد حکمت عملی جو پارٹی کی ہوگی وہ بلاول صاحب کی سربراہی میں, زرداری صاحب کی سربراہی میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اگر فار ایگزامپل وہاں پہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ بنتی ہے, انیشیل لیول پہ آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہوگا, کیا چیلنجز فیس ہوں گے وہاں پہ؟ دیکھیے, سب سے بڑا چیلنج تو کیمپین کرنا ہوتا ہے, اور کیمپین کر کے لوگوں کو قائل کر کے ان کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ وہ الیکشن ڈے پر باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کو کاسٹ کریں. تو سب سے بڑا جو چیلنج تھا وہ تو پیپلز پارٹی نے الحمدللہ عبور کیا ہے. اب جو اپنے منشور میں وعدے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کے لیے پراپر اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم میک شور کریں کہ ان چیزوں کی تکمیل ہو سکے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے مصباح صاحب. اور پیپلز پارٹی اب تک برتری حاصل کیے ہوئے ہے. گلگت بلتستان الیکشن میں 24 میں سے 12 نشستوں کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آگے ہیں. پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے, 6 نشستوں پر کامیاب ہے. غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 2 نشستوں پر نون لیگ کے امیدوار کامیاب, غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 3 نشستوں پر آزاد امیدوار اور 1 پر MWM کا امیدوار کامیاب ہوا ہے. گلگت بلتستان الیکشن 24 میں سے 12 نشستوں کے مکمل غیر سرکاری نتائج سامنے آگے.